थैंक यू सो मच। आप सोशल मीडिया पे शो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, प्लीज़ कीप डूइंग दैट, उससे हौसला अफजाई होती है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि तारिक भाई शो के अलावा भी आप वीडियोस बनाएं, जो कि मैं पूरी कोशिश अब करूँगा। एक दो वीडियोस मैंने बनाई भी थी कोविड-19 के ऊपर, आई थिंक लॉन्ग रेजिडेंस पे, लेकिन अब से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर इमिग्रेशन कवानीन के ऊपर आपके लिए वीडियोज़ लेके आऊँ। एक छोटी सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमने एक सर्विस मैंने खुद शुरू की है जो कि हमारी टेलीफोन बुकिंग सर्विस है, और आपको पता है कि मेरा मोबाइल नंबर बिल्कुल अवेलेबल होता है अगर कोई मुझसे बात करना चाहे। लेकिन अगर आप कोई केस मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं अपना, एंड यू आर नॉट माई क्लाइंट, तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप ये ऑनलाइन टेलीफोन बुकिंग सर्विस को यूज़ करें। इसका लिंक इस वीडियो के नीचे अवेलेबल है। आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप इसको यूज़ करें। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हो और मैं आपको ये लिंक भी भेज सकता हूँ। बट मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई मुझसे एडवाइस लेनी है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है अपने केस के बारे में, क्योंकि आप मुझे डॉक्यूमेंट्स भिजवा रहे हैं, तो आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप हमारी इस टेलीफोन सर्विस को यूज़ करें। उसके अलावा अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, दैट इज़ वेरी ईजी। मेरे ऑफिस का नंबर इज़ एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, या मेरा मोबाइल नंबर भी आपके पास अवेलेबल होता है। आप उस पर मुझसे रब्ता करके अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच एंड एंजॉय द शो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। शो का फॉर्मेट आपको पता होगा। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला आप इस शो में कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूं जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। कॉल्स लेने से पहले इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि इस शो के बाद हमारी अगली मुलाकात इंशाल्लाह 5 जनवरी को होगी, न्यू ईयर के वक्त, क्योंकि अगले वीक हम लोग शो नहीं करेंगे क्रिसमस की वजह से। थोड़ा हमागैमी होती है, तो बेहतर है कि हमने कहा एक वीक हम भी छुट्टी ले लेते हैं। सो इंशाल्लाह ताला आई एम गोइंग टू सी यू ऑन द 5th of January इस शो के बाद, क्योंकि एक वीक हमारी बीच में छुट्टी होगी। लेकिन मैं ज़रूर कोई वीडियोस वगैरह चैनल पे ऐड कर लूँगा ताकि आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। हम अपने पहले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, तारिक साहब मोहम्मद बात कर रहा हूँ। जी भाई जी, मैंने ये सवाल पूछना था। मेरे फादर लास्ट 25 ईयर से उनको ना विजिट वीजा मिलता था सौदा से रेगुलरली। लास्ट 2 टाइम 5 इयर्स का मिला था। अब रिटायर होकर पाकिस्तान चले गए हैं, वहां से अप्लाई किया था 5 इयर्स का वीजा, लेकिन उन्होंने अभी 6 मंथ्स का लगा के भेजा है। तो मैंने ये पूछना था कि अगर हमने 6 मंथ की 5 इयर्स की पे की थी फीस, जो कि $900, तो क्या वो इस तरह कर सकते हैं, या फिर आपके ख्याल में ये एक एरर तो उन्होंने मिसप्रिंट कर दिया है? तो अगर वो इस तरह कर सकते हैं तो हम उसको तो अपना होम ऑफिस वालों को कुछ अपील कर सकते हैं, कह सकते हैं कि आपने 6 मंथ का क्यों लगाया? देखें, पहला तो पॉइंट ऑफ व्यू ये कि आप पहले ये क्लैरिफाई करें होम ऑफिस से कि ये एरर है या नहीं। आप उनको दोबारा रब्ता करें और उनसे पूछें कि जी मैंने तो एप्लीकेशन डाली थी 5 ईयर की बेस पे, मैंने फ़ीस भी वो दी थी, आपने 6 मंथ का क्यों लगा के दिया? क्योंकि जब तक होम ऑफिस ये ना बताए कि उनसे एरर हुआ है ये नहीं, हम उसका जवाब नहीं दे सकते। हाँ, अलबत्ता होम ऑफिस कभी कभी ये बोलता है, जस्ट टू लेट यू नो, कि हमने आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल प्रोसेस की, आपने 5 ईयर की फ़ीस दी, हमने एप्लीकेशन प्रोसेस की, लेकिन इस स्टेज पे हम ये समझते हैं कि 5 ईयर का वीज़ा हम इनको नहीं देंगे, लेकिन क्योंकि इनकी हिस्ट्री अच्छी है हमने उनको 6 मंथ का वीज़ा दे दिया। तो इन अदर वर्ड्स ये वही बात होगी, वो कह सकते हैं कि जी अगर हम आपको रिफ्यूज़ भी कर देते वीज़ा, हम पैसे रख लेते। तो एक तरह से हमने आपको फेवर कर दिया है कि हमने आपको 6 मंथ का वीज़ा दे दिया है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं हम आपको पैसे रिफ़ंड करेंगे, बिकॉज़ अगर हम रिफ्यूज़ कर देते आपको तो आपके सारे पैसे गए थे और फिर आप अपीलें वगैरह करते, क्योंकि वो आपसे एप्लीकेशन के जो पैसे ले रहे हैं वीज़ा देने के नहीं ले रहे, एप्लीकेशन कंसिडर करने के ले रहे हैं। ये एक लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है अक्सर। अब अगर उन्होंने कंसिडर करके ये डिसाइड किया है कि भाई हम 5 साल का नहीं देंगे, हम सिर्फ 6 महीने का देंगे, तो वो पैसे फिर भी गए। लेकिन इशू ये है कि हमें ये नहीं पता इस वक्त कि आया उनसे एडमिनिस्ट्रेटिव एरर हुआ है और 5 ईयर की बजाय उन्होंने गलती से 6 मंथ का दे दिया है, या उन्होंने बिल्कुल 5 ईयर की बेस पे एप्लीकेशन कंसिडर की है और रिफ्यूज़ करने से बेहतर उन्होंने समझा कि इनको हम 6 मंथ का वीज़ा दे दें। तो हमें क्योंकि इस बात का जवाब नहीं पता, तो वी कांट से कि फ़ीस की क्या सिचुएशन है। तो बेहतर ये है कि आप उनसे रब्ता करें,
ای میل کریں FCO کو, ان کو یہ سچویشن بتائیں, آپ کے پاس تو ساری ڈیٹیلز ہوں گی, فادر کو جو ویزا ملا ہے اسٹیمپ پہ ریفرنس ہوگا, ایوری تھنگ, اینڈ دیکھیں کہ وہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں. اینڈ آف کورس اگر آپ نے یہ ریکویسٹ کی بھی ہوئی ہے اس کے بیچ میں وہ ٹریول کرنا چاہتے ہیں فادر, بیکاز یہ آپ سوچ رہے ہوں گے, تو بالکل وہ ٹریول کر کے آ سکتے ہیں, بیکاز ویزا تو ان کو ایشو ہوا ہوا ہے اور آپ ایک سمپل انکوائری کر رہے ہیں, تو ہوپ فلی یہ ول سیٹسفائی یور انکوائری. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. میں نے پتہ کرنا تھا کہ اسپاؤس ویزے کے متعلق میں اپنی وائف کو بلانا چاہتا ہوں. ابھی تو وہ کرنٹلی وزٹ ویزے پہ یہاں پہ آئی ہوئی ہیں اور ہم وہ نکاح جو ہے وہ یہاں پہ کر لیں گے, لیکن اگر کیونکہ وہ یہاں پہ رجسٹر نہیں کروا سکتی کیونکہ وہ فیانسی ویزے پہ آنا پڑتا ہے, تو میری یہ پوچھنا ہے کہ کیا کیا ڈاکومنٹس چاہیے ہوں گے, اور پاکستان میں یہی نکاح رجسٹر کروا سکتے ہیں کہ ادھر جا کے دوبارہ سے نادرا سے رجسٹر کروانا ہے, اور کیا کیا ڈاکومنٹس چاہیے ہوں گے؟ اوکے, تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. دیکھیں ایک بات تو آپ نے بالکل صحیح کی کہ وزٹ ویزے پہ یہاں شادی نہ ہی کریں تو بہتر ہے, بیکاز وہ پرمیٹڈ ایکٹیویٹی میں نہیں ہے انلیس آپ میرج وزٹر ویزے پہ آتے ہیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پرمیٹڈ ایکٹیویٹی کریں, بیکاز اگر آپ پرمیٹڈ ایکٹیویٹی نہیں کریں گے, کوئی ایسی ویسی ایکٹیویٹی کریں گے جو بعد میں ایڈورسلی بھی آپ کو افیکٹ کر سکتی ہے, بیکاز اگر سختی سے امیگریشن قانون کو دیکھا جائے تو وہ کلیئرلی یہ بات بولتے ہیں کہ جی آپ نے وہ ایکٹیویٹی اس ملک میں کرنی ہے جس کی ہم نے آپ کو پرمیشن دی ہے. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے جب وزٹ ویزے پہ آئے تھے تو آپ نے کیا لکھا ہوا ہے اس کے اوپر کہ ہم کس پرپس کے لیے آئے ہیں. تو یہ آپ نے اچھا کیا کہ آپ شادی نہیں کر رہے. جہاں تک بات آتی ہے کہ اس نکاح کو یوز کریں پاکستان میں, وہاں جا کے کریں, ہم اس پہ بھی آتے ہیں. پہلے آ جاتے ہیں ڈاکومنٹس پہ. تو مینلی 4 ہیڈز ہوتے ہیں جن ڈاکومنٹس کو آپ کو پرووائڈ کرنا ہوتا ہے جب آپ اسپاؤس ویزا اپلائی کرتے ہیں. جو سب سے امپورٹنٹ ہیڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فائنینشیل ریکوائرمنٹ, بیکاز قانونی طور پہ اگر آپ اپنی اسپاؤس بلا رہے ہیں تو آپ کو سرٹن فائنینشیل ریکوائرمنٹ میٹ کرنی پڑتی ہے. کچھ عرصہ پہلے قانون میں چینجز بھی آئی تھیں کہ انہوں نے ایکسیپشنل سرکمسٹانسز کو بیچ میں ایڈ کر دیا ہے, لیکن میں اس ڈیٹیل میں بھی نہیں جانا چاہتا, بیکاز وہ ایک پورا ایک الگ ایک بہت بڑا میٹر ہے جس کو ڈسکس کرنا چاہیے الگ سے. تو موٹا موٹا فائنینشیل کے اندر یہی آتا ہے کہ اگر آپ وائف کو بلا رہے ہیں 18,600 آپ کی انکم ہونی چاہیے. اگر وہ امپلائمنٹ پہ ہے تو قانون ڈفرینٹ ہے, اگر آپ سیلف امپلائمنٹ بیسس کے اوپر اپلائی کریں تو قانون ڈفرینٹ ہے, اور اگر آپ کام کریں اپنی ہی لمیٹڈ کمپنی میں جہاں آپ ڈائریکٹر بھی ہیں تو اس کی ریکوائرمنٹ الگ ہے. تو ڈپینڈنگ آن دا ریکوائرمنٹ کہ آپ کس طریقے سے اپنی انکم کو شو کریں یا سیونگس شو کریں, آپ کو وہ ساری ریکوائرمنٹ پوری کرنی ہے. تو فائنینشیل ریکوائرمنٹ نمبر 1 ہوتی ہے. نمبر 2 جو ذرا ایزی ریکوائرمنٹ ہے وہ اکوموڈیشن کی ہے, جس میں آپ نے میک شور کرنا ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسا گھر ہے جس میں آپ کی وائف آ کے آپ کے ساتھ رہ سکتے ہیں. اگر آپ جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر رہتے ہیں یا کسی رینٹڈ روم میں رہتے ہیں تو آپ کو ہوم انسپیکشن رپورٹ کروانی پڑے گی کسی لوکل اسٹیٹ ایجنٹ سے, جو آ کے یہ چیک کرے گا کہ ہاں بھی گھر کے اندر اتنے لوگ رہ رہے ہیں اور ایک اور بندے کے ایڈیشن سے گھر اوور کراؤڈ نہیں ہوگا. تو آپ کا آ گیا فائنینشیل ریکوائرمنٹ, اکوموڈیشن آ گیا جس میں شاید آپ کو ہوم انسپیکشن رپورٹ کی ضرورت پڑے. پھر آ جاتا ہے آپ کا ریلیشن شپ, کہ وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے جو شادی کی ہے وہ قانونی لحاظ سے جس ملک میں آپ نے شادی کی ہے وہاں ریکگنائزڈ ہے. ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ کی شادی میں اور آپ کی اپلیکیشن میں بہت بڑا گیپ آ گیا ہے نا, بڑے گیپ کو بولتے ہیں ہم 8 مہینے سے اوپر, تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ جو کانٹیکٹ کیا ہوا ہے اپنی پارٹنر کے ساتھ, اسپاؤس کے ساتھ, پیسے بھجوا رہے ہیں, واٹس ایپ چیٹ ہے, وہ ساری ہسٹری ضرور لگائیں. بیکاز جتنا گیپ ہوگا شادی میں اور اپلائی کرنے میں اتنا زیادہ آپ کو پروف کرنا ہے کہ آپ کی ریلیشن شپ سبسسٹنگ ہے اینڈ جینون ہے. اینڈ آخری چیز آ جاتی ہے کہ آپ کی اسپاؤس کو انگلش لینگویج وہاں سے پاس کرنا ہے اور TB ٹیسٹ دینا ہے, شی از لیونگ ان اے کنٹری جہاں سے ان کو یہ ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں. تو اب آ جاتے ہیں جو آپ نے ہر بات ابھی مجھے ذکر کیا کہ ہم یہاں نکاح کر لیتے ہیں اور وہاں جا کے رجسٹر کر لیتے ہیں. تو ایک تو ایشو یہ آئے گا کہ اگر آپ وہاں جا کے اس نکاح کو رجسٹر کریں گے تو وہاں رجسٹریشن میں یہی آئے گا کہ نکاح آپ نے پڑھوایا تھا انگلینڈ میں, اینڈ ہوم آفس کین سے کہ بھئی آپ تو وزٹ ویزے پہ آئے تھے, آپ نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ ہم شادی کریں گے ایون اپنی اسلامک لحاظ سے. تو اٹ کین کریٹ لٹل بٹ آف رف کسی کیس ورکر کے ساتھ. تو ہمیشہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ بالکل پاکستان جائیں, پراپر طریقے سے شادی کریں, اینڈ دین کال یور اسپاؤس اوور اپنے یہ سارے اسٹیپس پورے کر کے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پراکسی میرجز جو پاکستانی قانون کے لحاظ سے ایکسیپٹڈ آپ ان کو یوز نہیں کر سکتے. بالکل آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں ڈپینڈنگ آن آپ پاکستان کے کس خطے میں. تو باٹم لائن یہی آ جاتی ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں نا ایک پنجابی کا معاملہ ہے کہ سیدھے رستے پہ ہمیشہ چلنا چاہیے, آئی پنجابی میں اس کو کیا کہتے ہیں, بٹ بہتر ہے کہ آپ پاکستان جائیں شادی کریں. لیکن اگر آپ یہاں سے
اپنی پراکسی میرج رجسٹر کروانا چاہتے ہیں یا فورن میرج رجسٹر کرنا چاہتے ہیں تو ایز لانگ ایز پاکستانی قانون اس کو رجسٹر کرے اور وہ نادرا سے پراپر ضلع کاؤنسل سے آپ آفیشیل ڈاکومنٹ نکالیں تو یہ بھی ایکسیپٹ کریں گے. لیکن پھر ان کو پتہ چلے گا کہ جب وہ وزٹ ویزے پہ آئی تھیں انہوں نے یہاں آپ سے شادی کی تھی تو وہ پرمیٹڈ ان پرمیٹڈ ایکٹیویٹی کا ایشو بیچ میں ریز ہوتا ہے. پھر وہ بھی اگر یہ لوگ سختی کریں تو وش یو آل دا بیسٹ. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بات کر رہے ہیں جی میں طارق صاحب بات کر رہا ہوں. بولیں اپنا سوال پوچھ لیں. طارق صاحب میں نے سوال ہی پوچھنا تھا کہ اپلائی کرنا ہے وائف کا. سوری کیا وائف کا اپلائی کرنا ہے؟ جی وائف کا اسپاؤس ویزا اپلائی کرنا ہے. جی تو میری نا آلریڈی سیلف امپلائڈ بھی ہے اور میں امپلائڈ ہوں اور میری نا امپلائمنٹ بھی ہے کمپنی سے. جی تو سیلف امپلائڈ کی اور وہ جاب کی انکم ملا کے تو میری انکم تو پوری ہو جاتی ہے. لیکن میں نا ابھی نیکسٹ منتھ ویزا اپلائی کرنے کا سوچ رہا تھا اور اس کے بعد نا میں سوچ رہا تھا کہ جاب کو نا میں کوئٹ کر دوں. جی تو لیکن اگر جاب سے ہوتا ہوں نا تو جو دن جاب کرتا ہوں نا وہی دن میں یہ ٹیکسی کرتا ہوں تو انہی دنوں میں پھر میں یہ مزید جو ہے نا وہ انکم میری افیکٹ نہیں ہوگی اس سے بیسیکلی. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کوئی ویزے میں پرابلم تو نہیں کرے گی یا انٹل ویزا سکسیسفل ہونے تک مجھے وہ جاب رکھنی پڑے گی اپنے پاس. اوکے تھینک. اور دوسرا سوال میرا پلیز ایک اور ہے جی کہ اگر میں خود سے اپلائی کرنا چاہوں کسی وکیل کے پاس نہیں جاتا تو خود سے اگر اپلائی کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں. اور اس کا ذرا شارٹ میں طریقہ بتا دیتے. سوری اینڈ میں کیا بولا آپ نے؟ میں نے کہا اگر خود سے اپلائی کر سکوں تو اس کا طریقہ بھی بتا دیں تو میں نا ٹی وی پہ آپ کا اوکے جواب سن لوں. تھینک یو. جی تھینک یو آپ کی کال کا. دیکھیں جہاں تک بات ہے خود اپلائی کرنے کا ناٹ اے پرابلم. آپ بالکل اپلائی کریں اور پروسیس وہی ہے جو آپ کسی لیگل ریپرزنٹیٹیو کے دفتر میں جائیں گے وہ کریں گے کہ وہ اپینڈکس ایف ایم کی انٹری کلیئرنس کے اوپر جا کے پورٹل کے اوپر جا کے آپ نے فائل کریٹ کرنی ہوتی ہے اور آپ نے پھر اپلیکیشن ڈالنی ہے. تو وہ پروسیس کوئی کوالیفائڈ بندہ کرے آپ کریں بات ایک ہی ہے بیکاز ڈیٹیلز تو آپ کے اپلیکنٹ کی جا رہی ہیں آپ سے پوچھ کے جا رہی ہیں تو 100% آپ خود اپلیکیشن کر سکتے ہیں. آپ کے 2 سوال باقی تھے ان میں سے جو ایک سوال ہے وہ اس پہ اینڈ میں آؤں گا. جو فرسٹ والا تھا پہلے میں سیکنڈ کا جواب دے دوں. اٹ از آلویز ایڈوائزبل کہ اگر آپ 18,600 کی انکم میٹ کرنے کی بیسس کے اوپر اپلیکیشن ڈال رہے ہیں اور اپلیکیشن ڈالنے کے فوراً بعد اگر آپ کو لگتا ہے میں جاب چھوڑ دوں تو بہتر ہے اپنی انکم جاب بے شک چھوڑ دیں لیکن انکم سسٹین کریں دوسری جاب لے کے. بیکاز اگر خدا نخواستہ اپلیکیشن ریفیوز ہو جاتی ہے اور آپ کورٹ میں جاتے ہیں تو کورٹ میں آپ کو ایک سیکنڈ چانس ملتا ہے دوبارہ انکم ریکوائرمنٹ میٹ کرنے کا آن دا ڈے آف دا ہیئرنگ. تو اگر آپ نے بیچ میں جاب چھوڑ دی ہے تو پھر اگر جج پوچھتا ہے آپ سے کہ اچھا جی اس وقت آپ نوکری کر رہے ہیں نہیں کر رہے اور آپ کہتے ہیں جی میں تو جاب چھوڑ دی تو ٹھیک ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کیونکہ یہ اپیل ہیومن رائٹ کے اوپر ہی اٹ مے ایڈورسلی افیکٹ دا چانسز آف دی اپلیکیشن. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ ہر حال میں افیکٹ ہوں گے ایڈورسلی لیکن اٹ از ویری امپورٹنٹ میری نظر میں کہ اگر آپ کو انکم ریکوائرمنٹ میٹ کر رہے ہیں اور آپ نے اپلیکیشن ڈال دی ہے تو صرف انکم ریکوائرمنٹ کو ڈراپ نہ ہونے دیں اس کو سسٹین رکھیں جب تک ایٹ لیسٹ ویزا نہ مل جائے یا ایٹ لیسٹ اگر آپ کورٹ میں جا رہے ہیں تو وہاں بھی یہ ہیلپ فل بہت ہوگی بات یہ میں آپ کو بتا دوں. تو اس کو سسٹین کریں. ایشو کہاں آتا ہے جو آپ نے پہلا سوال کیا میں نے اس لیے وہ اینڈ تک چھوڑا ہے کہ سیلف امپلائمنٹ انکم اور امپلائمنٹ انکم کو آپ ایڈ نہیں کر سکتے ٹو میٹ دا فائنینشیل ریکوائرمنٹ unless it is for the same period. اور پرابلم سیم پیریڈ میں ہوتا ہے کہ سیلف امپلائمنٹ کا پیریڈ امپلائمنٹ سے ڈفرینٹ ہوتا ہے بیکاز سیلف امپلائمنٹ اپریل ٹو اپریل ہوتی ہے. تو جو آپ یہ سوچ رہے ہیں نا کہ میں امپلائمنٹ انکم کو سیلف امپلائمنٹ میں ایڈ کر لوں گا وہاں آپ کو تھوڑی پرابلم ہوگی بیکاز پیریڈ سیم نہیں ہے تو آپ وہ انکم ایڈ نہیں کر سکتے. تو آپ کو یا صرف امپلائمنٹ پہ ریلائی کرنا ہے یا صرف سیلف امپلائمنٹ پہ ریلائی کرنا ہے انلیس آپ کی اپلیکیشن کی ٹائمنگ ایسی ہو بائی فلوک کہ دونوں پیریڈ آف دا سیم مطلب دونوں جو انکم ہے وہ سیم پیریڈ کے لیے ہو جو کہ صرف پھر اپریل میں ہی ہو سکتا ہے. تو اگر آپ اس سے تھوڑا کنفیوز ہو رہے ہیں آئی وڈ اسٹرانگلی
रिकमेंड कि आप किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाके इसके ऊपर थोड़ी क्लैरिफिकेशन ले लें, जो मैंने आखिरी पॉइंट बोला है, बिकॉज काफ़ी लोग इस पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी इतना तो हमें समझ आ गया कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम हम एम्प्लॉयमेंट में ऐड नहीं कर सकते, वो जो एक में छोटी सी बीच में ग्रे एरिया है कि पीरियड अगर एक हो तो हम ऐड कर सकते हैं, उसका क्या मतलब है, तो वो फिर डिटेल में थोड़ा समझाना पड़ता है, बट इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड एट द एंड ऑफ द डे, अगर आप समझ जाएँ कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का जो पीरियड है वो अप्रैल टू अप्रैल है। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये हेलो। हेलो जी, अपना सवाल पूछ लें। हाँ जी, मेरा सवाल है कि हमने असाइलम का केस डाला हुआ है, तो मुझे काम की परमिशन मिली हुई है, तो काम की परमिशन मिली हुई है, तो मैं केयर की जॉब करती हूँ, तो टैक्स भी देती हूँ, तो मैंने पूछना था हमें होम ऑफिस को इन्फॉर्म करना चाहिए कि मैं केयर की जॉब करती हूँ और टैक्स भी देती हूँ, इससे मेरे केस में कुछ बेनिफिट होगा या नहीं, करना चाहिए इन्फॉर्म या नहीं। मैंने अपने सोलिसिटर को बोला था कर दे, पर उसने किया नहीं, तो मैं पूछ रही हूँ कि करना चाहिए या नहीं। ऑलराइट, थैंक यू जी, मैं आपको बता दे, सॉरी, ओके, केस के लिए बेनिफिट होगा या नहीं। ओके, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। मुझे मेरे कान में बताया गया जब आपकी मैं कॉल ले रहा था कि हमारा ब्रेक का टाइम हुआ है, वी गोना गो ऑन अ ब्रेक से वापस आके सबसे पहले मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा और उसके बाद हम और भी कॉल्स का सिलसिला जारी रखेंगे। सो इंशाल्लाह ताला लेट्स गो ऑन अ ब्रेक पे जाने से पहले थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट जो आप सोशल मीडिया पे इस शो को देते हैं, इस चैनल को देते हैं, प्लीज़ कीप डूइंग दैट। उसके अलावा जो मैंने अर्ज़ किया था कि हमारा इसके बाद जो अगला शो होगा वो 5 जनवरी को होगा। तो लेट्स गो ऑन अ ब्रेक और ब्रेक से वापस आके वील टेक सम मोर कॉल्स। वेस्ट लंदन सोलिसिटर्स, अगर आपका कोई भी कानूनी मसला हो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम स्पेशलाइज करते हैं इन द एरियाज ऑफ इमिग्रेशन, असाइलम एंड नेशनैलिटी इश्यूज, बिजनेस रेट डिस्प्यूट्स, हाउसिंग बेनिफिट एंड टैक्स क्रेडिट इश्यूज। हमारी टीम रेजिडेंशियल कन्वेंसिंग भी करती है और हम सिविल लिटिगेशन डिस्प्यूट्स को भी हैंडल करते हैं। अगर आपका कोई भी कानूनी मसला है तो आप हमसे आज ही राब्ता कीजिए ऑन 0208 571 1001। Our website is westlondonsolicitors.com. West London Solicitors, working with you. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले कॉल आई बड़ी इंटरेस्टिंग, उन्होंने कहा जो मैं असाइलम सीकर हूँ, मेरा भी डिसीजन यहाँ है होम ऑफिस से, लेकिन मुझे परमिशन टू वर्क मिल गया है, मैं केयर की जॉब कर रही हूँ, तो मैंने अपने लॉयर को कहा कि जी आप होम ऑफिस को बता दें कि मैं केयर के तौर पे जॉब कर रही हूँ, मैं टैक्स पे कर रही हूँ, तो इसका कोई बेनिफिट मुझे मिलेगा या नहीं। तो मैंने कहा मैं फिर शो के ब्रेक पे वापस आके जवाब देता हूँ। तो इन टर्म्स ऑफ टैक्स पे करना थोड़ा सा बेनिफिट है, बट इन द बिगर पिक्चर इमटेरियल बेनिफिट है, बिकॉज जज ने ये देखना है कि आपके असाइलम में मेरिट है या नहीं, कि जिस रीज़न से आप बोल रहे हैं कि मुझे रेफ्यूजी स्टेटस मिला जाए उसमें मेरिट है या नहीं। ये बीच में बोलना कि मैं टैक्स पे कर रही हूँ, आई एम टैक्स पेइंग, दैट इज़ समथिंग वो एक्सपेक्ट करते हैं आपसे, बिकॉज अगर आप यहाँ जॉब कर रहे हैं तो आप टैक्स भी पे करेंगे। तो मैं ये तो नहीं कहता कि उसका इम्पैक्ट ज़ीरो होगा, बट येस एक बहुत ही मिनिमल इम्पैक्ट होगा। मुझे आपके बाकी केस की हिस्ट्री तो नहीं पता, लेकिन आप ये ना समझें कि उस एक इम्पैक्ट की वजह से पूरा डिसीजन टर्न हो जाएगा। जो असल बात आपको किसी ने अगर बताई नहीं है तो मैं अर्ज़ कर देता हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि जो असाइलम के केसेस होते हैं ना, ख़ास तौर पे इनमें क्रेडिबिलिटी बहुत मैटर करती है, इंसान की क्रेडिबिलिटी, क्योंकि असाइलम के केसेस में अक्सर ये होता है कि आपके पास कोलैबोरेटिंग एविडेंस नहीं होता, यानी कि जो आप बोल रहे हैं उसका एविडेंस आपके पास या होता नहीं है या बहुत कम होता है। तो ज़्यादातर आपने जो अपनी ज़बान से बोला है ना वही एविडेंस होता है, जिसको हम कहते हैं कि आपको अगर जज ने क्रेडिबल मान लिया तो अगर आप बाकी असाइलम की कंडीशंस पे बैठ के, तो आपको रेफ्यूजी की कंडीशंस पे बैठ के तो आपको असाइलम मिल जाता है। अब मैं अक्सर लोगों से बोलता हूँ, अपने तजर्बे से बता रहा हूँ कि अगर आप कहीं नौकरी करते हैं, स्पेशली नाइस प्रोफेशन लाइक केयर हैं आप, दैट शोज़ कि आप कितनी कंपैशनेट हैं, तो अच्छे रेफरेंसेस लें अपने सुपरवाइज़र से, मैनेजर से, या उन लोगों से जो आपको जानते हैं, और उस टाइप के रेफरेंसेस लें कि वो बताएं कि आप कितने हार्ड वर्किंग हैं, कितने ऑनेस्ट हैं, बिकॉज़ वो फिर कोर्ट में आपके जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव एडवोकेट हैं जो कोर्ट में आपको रिप्रेजेंट करेंगे, वो उन रेफरेंसेस को यूज़ कर सकते हैं
آپ کے فیور میں یہ بول کے کہ دیکھیں کتنی آنیسٹ ہے، یہ کتنی ہارڈ ورکنگ ہے. تو اگر کوئی شخص اتنا آنیسٹ ہے، اتنا ہارڈ ورکنگ ہے، ایک وہ بندہ بول رہا ہے جو ان کو اچھی طریقے سے جانتا بھی نہیں ہے، تو کیوں یہ یہاں آ کے کورٹ میں جھوٹ بولیں گے؟ کیوں یہ جو باتیں بتا رہی ہیں کہ ان کی جان کو کیوں خطرہ ہے، جھوٹی ہوں گی، جبکہ شی از سچ اے ہارڈ ورکنگ پرسن. تو آپ ضرور یہ ہیلپ کرے گی کہ آپ کہیں انٹریکٹ کریں، جاب کریں، بیکاز آپ ان سارے لوگوں سے اپنا کیریکٹر ریفرنس لے سکتے ہیں. اور وہ کریکٹر ریفرنس اگر آپ کے ایڈوکیٹ کو، میں بات کر رہا ہوں اکثر جو اچھے ہوتے ہیں جن کو اسائلم کا بہت پتہ ہے، ان کا بڑا اچھا ایکسپیرینس ہوتا ہے، تو وہ پھر اس میں سے ریفرنس نکال سکتے ہیں جج کو بتانے کے لیے کہ یہ پرسن بڑا آنیسٹ ہے، یہ پرسن بڑا ہارڈ ورکنگ ہے، بیکاز دیکھیں ان لوگوں نے یہ ساری باتیں بولی ہیں جو ان کو کچھ عرصے سے صرف جانتے تھے. تو اس طریقے سے اس کو استعمال کریں، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے دین کہ ہاں جی میں ٹیکس پے کر رہی ہوں. وہ تو ہر ایک نے ویسے ہی کرنا ہے. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی سر، وعلیکم السلام طارق صاحب. وعلیکم السلام بھائی. سر آپ سے 2 کوشچنز ہیں چھوٹے چھوٹے. جی جی. کہ ایک تو میں نے کال کی تھی تو میں فیوچر اسٹیٹس پہ، تو ابھی ہمارا انڈیفینیٹ لیو ہے، تو اس کے لیے فارم نمبر آپ نے بتایا تھا وہ میں بھول گیا ہوں، کہ اس کا فارم نمبر مجھے بتا دیجیے. تو اس کے ساتھ جو میرا ٹریول ڈاکومنٹ ہے، کہ جو میں نے ٹریول کیا یورپ میں 4 بار میں گیا ہوں، اس کی ڈیٹ کی مجھے کچھ جو ہے نا وہ سمجھ نہیں آئی. ٹریول ڈاکومنٹ کے اوپر صاف صاف ڈیٹ لکھی ہیں، لیکن جب ہم ہیتھرو سے ٹریول کرتے ہیں تو بعض اوقات وہ اس کی جو ہے اسٹیمپ نہیں کرتے جانے کی. تو اپروکسیمیٹلی میں اور وائف میری 1 ویک کے لیے جاتے تھے. تو اس کا کوئی حال اور اس فارم نمبر کا بھی پلیز بتا دیجیے. تھینک یو سو مچ. جو فارم ہے وہ سیٹ پی ہے، SET فار سیٹلمنٹ. سیٹ پی فارم کو ہم کہتے ہیں، پی فار پروٹیکشن. تو آپ جب ہوم آفس کی ویب سائٹ پہ جائیں گے تو آپ سیٹ پی فارم کو ڈھونڈیں، تو وہ فارم ہے جو آپ نے سیٹلمنٹ کے لیے ڈالنا ہے اگر آپ کا ریفیوجی اسٹیٹس ہے. سیٹ پی، SET اینڈ دین پی. جہاں تک بات آتی ہے یہ جو آپ ٹریول کی بات کر رہے ہیں، اگر آپ گیسٹیمیٹ کر رہے ہیں ڈیٹس کو تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، ایز لانگ ایز آپ ہوم آفس کو وہ جو ایکسٹرا پیج ہوتا ہے اپلیکیشن کے اینڈ میں جس میں آپ ایڈیشنل انفارمیشن دیتے ہیں، آپ اس میں ایکسپلین کر دیں ہوم آفس کے لیے کہ جی مجھے تھوڑی سی دقت ہو رہی ہے یہ ڈیٹیں کنفرم کرنے میں، لیکن ٹو دا بیسٹ آف مائی بلیف اینڈ نالج میں نے ایکوریٹ ڈیٹس کو گیسٹیمیٹ کر کے لکھا ہے. تو ایز لانگ ایز آپ اس کو ڈکلیئر کر رہے ہیں تو وہ ایڈورسلی آپ کی اپلیکیشن کو افیکٹ نہیں پڑے گا. تھوڑا سا ادھر ایشو بن جاتا ہے، گرے ایریا آ جاتا ہے اگر آپ کی جو چھٹیاں ہیں وہ 6 مہینے سے اوپر ہیں یا وہ جو لاسٹ پیریڈ ہوتا ہے اس کے 90 ڈیز سے اوپر ہے، لیکن ایسا کوئی آپ کا ایشو نہیں. آپ تو ہفتے کے لیے صرف گئے تو یو وڈ بی فائن اوور دیئر ایز لانگ ایز آپ ان کو ایکسپلین کر دیں ہوم آفس کو کہ آپ نے گیسٹیمیٹ کیے ہیں ڈیٹس کو. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. طارق صاحب میرا سوال یہ پوچھنا تھا کہ میری ہیئرنگ ہوئی تھی، ایرر آف لا کی ہیئرنگ ہوئی تھی 8 اگست کو، تو جس میں آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ میں آپ کی بات بالکل سن رہا ہوں. جی. تو 18 اگست کو ہوئی تھی، ایرر آف لا کی ہیئرنگ تھی اور اس میں جج نے فون کیا کہ واقعی ایرر ہے، اور پھر اس میں فردر ہیئرنگ کی 11 نومبر کو. تو ابھی اس نے یہ کہا ہے کہ ہم آپ کو ڈیسیژن دیں گے، لیکن ابھی 11 نومبر سے آج تقریباً میرے خیال میں 22 دسمبر ہو گیا ہے، لیکن ابھی تک ڈیسیژن نہیں آیا. یہ کتنا وجہ ٹائم لگتا ہے اپر ٹرائبل کا ڈیسیژن دینے میں ٹائم؟ اوکے، تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. دیکھیں یہ میں ویسے ہی سمجھ گیا تھا کہ آپ کا کیس اپر ٹرائبیونل میں بیکاز ایرر آف لا کا تھا. اب ایشو یہ ہوتا ہے کہ آپ جج کو پش نہیں کر سکتے. میں اپر ٹرائبیونل میں دیکھیں کچھ ججز اتنے فاسٹ ہیں کہ لٹرلی 10 دن کے اندر ہمیں ڈیسیجن آ جاتا ہے، اور کچھ ججز، ایک دفعہ ہوا تھا میرے ساتھ 8 منتھس کے بعد ڈیسیجن دیا کیونکہ دا جج واز ویری بزی، اور ہم لوگ چیز بھی کرتے رہے. تو لسٹنگ آفس نے کہا جی ہم جج کو کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم صرف ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ جی ڈیسیجن جلدی دے دیں. تو ایز سچ ابھی اتنی لمبا ٹائم بھی نہیں ہوا. کوئی پرسنل چیز بھی ہو سکتی ہے جج کی جس کی وجہ سے انہوں نے ڈیسیجن کو اتنا ابھی تک ٹائپ نہیں کیا. مے بی دے ٹیکنگ سم ٹائم، مے بی کوئی کورٹ آف اپیل کا پیچھے سے کیس آ رہا ہو جس کا آپ کو نہیں پتہ، جج کو پتہ ہے، اینڈ از ویٹنگ فار دیٹ ججمنٹ، اور اس کی بیسس پہ آپ کا ڈیسیجن دیں. وی ڈونٹ نو آل دیٹ بیکاز میرے پاس آپ کے کیس کی انفارمیشن نہیں ہے. بٹ یہ جو ٹائم فریم ابھی آپ بتا رہے ہیں نا کہ میری ہیئرنگ پھر 11 کو دوبارہ ہوئی تھی، تو
टू बी ऑनेस्ट विद यू इतना टाइम नहीं गुजरा, आप सब्र से काम लें और इंशाल्लाह ताला जल्दी आपको डिसीजन आ जाएगा। बट जज की बेसिस के जज के ऊपर होता है, सर्टन जजेस थोड़ा टाइम लगाते हैं और मुझे नहीं पता आपका इशू कितना कम्प्लेक्स था कि मे बी उसको 3-4 और केस लॉ देखने पड़े जजेस को टू गिव रेफरेंस अपनी डिटर्मिनेशन के अंदर। बिकॉज अगर आप जजेस की डिटर्मिनेशन पढ़ें जो कि बड़ी अच्छी रीडिंग होती है, वो हमेशा अप टू डेट सारे केस लॉज बीच में लिखते हैं, स्पेशली एरर ऑफ लॉ के ऊपर, तो मे बी उसमें थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव जवाब बनाने में टाइम लग रहा हो। जस्ट बी पेशेंट विद दैट, मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा आपसे। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। जी जी अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, अपना सवाल पूछ लें। तारिक साहब मेरे 2 क्वेश्चंस हैं कि हमें ना प्राइवेट लाइफ पे रहते 8 साल कंप्लीट कर लिए मैंने और मेरी फैमिली ने। जी हम मार्केट में हमने कुछ तरह की रूमर सुनी थी कि जो बच्चे यहाँ पर हाफ ऑफ द लाइफ गुजार लें और 25 से कम हो तो वो इंटाइटलमेंट है इंडेफिनिट लीव के अपने 10 इयर्स से पहले भी अप्लाई कर सकते हैं। जी एक तो ये क्वेश्चन था क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं सारे अभी 21, 20, 18 और 19 इस कैटेगरी में आते हैं जी और 8 साल हमने प्राइवेट लाइफ पे कंप्लीट कर लिए, 2 साल 2.5 साल रहते हैं। जी एक तो ये क्वेश्चन है कि हम अप्लाई कर सकते हैं इस बेस पे जो हाफ ऑफ द लाइफ हम बच्चों ने यहाँ गुजारी है। जी जी और सेकेंडली क्वेश्चन है कि इन द मीनवाइल मेरी बेटी का जो है उसका प्रपोजल चल रहा है बैक होम में, अगर उसका हम रिश्ता कर देते हैं तो वो चली जाती है तो उसको हम कैसे अपने साथ कंटिन्यू कर सकते हैं या उसका स्टेटस क्या बनेगा? अगर काइंडली ये जरा क्लैरिफाई कर दे तो आई बी वेरी फुल। ओके, थैंक यू सो मच। देखें, जहाँ तक कंसेशन की बात है तो मैंने उसके ऊपर एक वीडियो भी निकाली हुई है कि कंसेशन क्या चीज़ है, लेकिन मैं आपको क्विकली समराइज़ कर देता हूँ कि उन्होंने ये बोला है कि जी पहले एज ए स्टार्टिंग पॉइंट जो एप्लीकेंट है, यंग अडल्ट एप्लीकेंट है, उसकी एज होनी चाहिए 18 से 25 के बीच में। सेकंड कंडीशन है कि जब वो अप्लाई कर रहे हो उन्होंने हाफ द लाइफ इस मुल्क में गुजार ली हो। थर्ड कंडीशन है कि 5 साल उनके पास वैलिड लीव टू रिमेन वीज़ा रहा हो। एंड आखिरी कंडीशन है जो चौथी है कि वो ये जो प्राइवेट लाइफ की प्रोविजंस हैं इसमें एलिजिबल हो एक्सटेंशन के लिए। तो अगर पहली 3 रिक्वायरमेंट्स वैसे ही मीट करें तो चौथी ऑटोमेटिकली मीट हो जाती है। तो इन शॉर्ट अगर आपके बच्चे ये सारी रिक्वायरमेंट मीट कर रहे हैं तो बिल्कुल 100% आप कंसेशन की बेसिस के ऊपर उनकी सेटलमेंट अप्लाई करें। ये एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है कुछ पेरेंट्स को कि वो भी बीच में अप्लाई कर सकते हैं। नो, ये कंसेशन सिर्फ यंग अडल्ट्स के लिए जिनकी एज 18 to 25 है। उससे आप जो पेरेंट्स हैं उनके वीज़े पे कोई असर नहीं पड़ेगा, वो अपने नॉर्मल रूटीन पे चलेंगे। जहाँ तक फिर आपने सेकंड सवाल पूछा कि तारिक भाई मेरी बेटी की अब शादी हो रही है पाकिस्तान में, कंग्रेचुलेशंस। आपको भी पता होगा कि अगर आपकी बेटी की अभी शादी होती है पाकिस्तान में, ये जो 2.5 साल वाले वीज़े हैं इसकी बेसिस पे वो अपने फियांसे या अपने स्पाउस को स्पॉन्सर नहीं कर सकती। उनको पहले इंडेफिनिट लेना है और उसके बाद वो स्पॉन्सर कर सकती हैं अपने हस्बैंड को। तो ये जो कंसेशन वाली चीज़ है इसमें जो एक अच्छी चीज़ ये है, होम ऑफिस ने बोला है कि आप FLRFP एप्लीकेशन की बेसिस पे इसको अप्लाई कर सकते हैं और FLRFP एप्लीकेशन पे प्रीमियम सर्विस अभी भी अवेलेबल है। तो इनडायरेक्टली अगर आप फी वेवर के लिए नहीं जाते तो आपके जो यंग अडल्ट बच्चे हैं वो प्रीमियम सर्विस के ऊपर भी सेटलमेंट मांग सकते हैं अंडर द कंसेशन पॉलिसी। तो उसमें फ़ायदा ये होगा कि अगर आपकी बेटी को इंडेफिनिट मिल जाता है तो फिर वो इमीडिएटली अपने हस्बैंड को शादी के बाद स्पाउस वीज़े पे इधर बुला सकती है। अगर आपका ये सवाल था बीच में कि तारिक भाई अगर मेरी बेटी चली जाए पाकिस्तान और इंडिया जहाँ से भी आप हैं और वहाँ जाके रहना शुरू हो जाए तो फिर यू हैव टू सीरियसली कंसिडर उसका फ्यूचर। बिकॉज अगर आप लाइफ ये प्राइवेट लाइफ के ऊपर मुल्क छोड़ के जाते हैं तो यूनिट फैमिली यूनिट के बाद आप इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार रहे हैं तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा आपके वीज़े पे, अनलेस आप किसी और रिक्वायरमेंट को मीट करना चाह रहे हैं इमिग्रेशन रूल की। और अगर इंडेफिनेट के पास बाद जाते हैं बिल्कुल जाएं, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि अगर 2 साल से ज़्यादा मुल्क से बाहर रहे तो इंडेफिनेट कैंसिल हो जाता है। और अगर कम टाइम पे भी रहे और आते जाते रहे तो नेचुरलाइजेशन एप्लीकेशन बहुत आगे चली जाएगी जो सिटीजनशिप के लिए होती है, बिकॉज उसके लिए आपको रेजिडेंस का पीरियड चाहिए होता है। तो मेरे ख्याल से देखें, मैं ये तो बिल्कुल नहीं कह सकता शादी करें ना करें, अल्लाह ताला उनको खुशी दे आपके बच्चों को, लेकिन जहाँ आपने इतनी मेहनत करके बच्चों को यहाँ तक पहुँचाया है प्लीज़ उनका नेशनैलिटी ज़रूर हासिल करने दें उनको। बल्कि इतना अच्छा मुल्क है ये, अगर उसका इंडेफिनेट होता है तो वाई नॉट आपके जो फ्यूचर सन इन लॉ वो इधर आके रहें। बट आई थिंक इट्स अ पर्सनल मैटर, मैं उसमें दखल अंदाजी नहीं देना चाहता। बट मी माई सेल्फ एज़ अ फादर मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जहाँ आपने इतनी मेहनत की, बिकॉज थोड़ा ऑफ द टॉपिक जा रहे हैं क्योंकि मैंने एक बात हम आपस में भी लोगों से करते हैं, मैंने एक बात बिल्कुल नोट की है कि जितने भी लोग इस मुल्क में माइग्रेट हैं मेजॉरिटी, सिवाय कुछ हैं ज़रा शरारती टाइप के, लेकिन मेजॉरिटी यहाँ अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर रहे हैं।
یہ میں اس پہ نہیں جی چاہوں گا کہ اکنامک مائیگرینٹ ہے یا نہیں ہے. آئی ایم ناٹ گونا گو انٹو دیٹ, بٹ نمبر ون پرائرٹی ان کی ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ بچے یہاں تھوڑا پڑھ لکھ لیں اور اگر ان کو نیشنلٹی مل جائے تو ایک اچیومنٹ ہو جاتی ہے. لیکن میں نے کہا نا بیچ میں کچھ اور بھی ہیں جو اپنے لیے بھی کرتے ہیں, لیکن میں آپ کی بات نہیں کر رہا, ایک جنرل بات اب ہم کر رہے ہیں. سو آئی وش یو آل دا بیسٹ, اور بہت مبارک ہو آپ کی بیٹی کی شادی کی. اللہ ان ساروں کو خوش رکھے. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. طارق صاحب, میں نے 8 دسمبر کو آپ سے ایک کوشچن کیا تھا اپنے, لیکن وہ انفارچونیٹلی وہ آپ کا پروگرام اپلوڈ نہیں ہو سکا یوٹیوب پر, جس کی وجہ سے میں جواب سن نہیں سکا. ہاں مجھے انہوں نے بولا تھا کہ وہ والا شو اپلوڈ نہیں ہوا. آئی ڈو اپولوجائز, لیکن مجھے سوال یاد نہیں, تو دوبارہ پوچھ لیجیے گا. جی جی, وہ بس میں آ جائے گا, وہ اپلوڈ اب ہو جائے گا تو مجھے دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں سر, وہ انہوں نے گما دیا ہے. ٹو اپولوجائز, وہ غلطی سے جو بیک اپ والا کمپیوٹر تھا اس نے اس شو کو لوڈ ہی نہیں کرنے دیا. جی چلے, وہ بس میرا کوشچن یہ تھا کہ میں نے 2012 میں جب اسائلم کلیم کیا تھا تو اس وقت میں نے اسٹوڈنٹ ویزے پر جو میں نے اپنا آئلس جمع کرایا تھا, تو اب میں نے 2021 میں اب مجھے اپنے نیچرلائزیشن کے لیے, تو کیا میں وہ والا آئلس والا ٹیسٹ جو ہے کیا وہ ویلڈ ہے یا نہیں ہے؟ میرا یہ کوشچن تھا, جو آپ نے کہا تھا انفارچونیٹلی نہیں ہے, لیکن اس کے بعد کے جواب میں نہیں سن سکا تھا. آلرائٹ, تھینک یو سو مچ سر. سر ان شارٹ یہ ہے کہ آئلس کی ویلیڈیٹی صرف 2 سال کے لیے رہتی ہے, اور 2 سال بعد وہ آپ یوز نہیں کر سکتے. صرف جو ایک ایکسیپشن ہے, میں اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں, وہ ایکسیپشن ہے جو آپ پہ اپلائی نہیں ہو رہا, لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر کسی نے انڈیفینٹ کے وقت آئلس استعمال کیا ہے, وہ نیچرلائزیشن کے وقت وہی آئلس استعمال کر سکتا ہے اگر وہ لسٹ کے اندر ہے. لیکن میں نے جس طرح آپ کو بولا بھی ہوگا کہ اگر آپ کمپلیکیٹڈ ایشو نہ کریں, اسٹریٹ فارورڈ, اتنا مہنگا ٹیسٹ بھی نہیں ہے, تو اگر آپ نے اتنا پہلے آئلس دیا تھا تو پلیز دوبارہ سے آئلس دے دیں. اور آپ کے کیس میں تو آپ نے ویسے ہی اسٹوڈنٹ کے وقت دیا تھا, تو وہ آئلس 2 سال بعد ختم ہو جاتا ہے, تو پلیز آپ کو دوبارہ دینا پڑے گا. وہ جو ایکسیپشن ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو انڈیفینٹ کے بعد نیچرلائزیشن اپلائی کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ بھائی آپ کی کال کی. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. اگلے کالر کی طرف جانے سے پہلے مجھے کان میں کہا طارق بھائی بریک, تو ہم ابھی بریک لینے لگے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے تھینک یو سو مچ فار یور لو اینڈ سپورٹ جو آپ سوشل میڈیا پہ شو کو دیتے ہیں, چینل کو دیتے ہیں, اس سے بڑی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. سبسکرائب کریں, شیئر کریں, آئی ول بی گریٹفل ٹو یو. جانے سے پہلے ایک اور اناؤنسمنٹ, 5 جنوری کو ہمارا اگلا شو ہوگا اس ڈے کے بعد, کیونکہ اگلے ویک میں اب چھٹی کر رہا ہوں. سو لیٹس گو آن اے بریک. بریک سے واپس آ کے آئی ٹیک سم مور کالز, جو ہمارا آخری سیشن ہوگا. سو ان شاء اللہ تعالیٰ سی یو آفٹر دا بریک. ویسٹ لنڈن سلیسیٹرز, اگر آپ کا کوئی بھی قانونی مسئلہ ہو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہم اسپیشلائز کرتے ہیں ان دا ایریاز آف امیگریشن, اسائلم اینڈ نیشنلٹی ایشوز, بزنس ریٹ ڈسپیوٹس, ہاؤسنگ بینیفٹ اینڈ ٹیکس کریڈٹ ایشوز. ہماری ٹیم ریزیڈینشیل کنوینسنگ بھی کرتی ہے, اور ہم سول لٹیگیشن ڈسپیوٹس کو بھی ہینڈل کرتے ہیں. اگر آپ کا کوئی بھی قانونی مسئلہ ہے تو آپ ہم سے آج ہی رابطہ کیجیے on 0208 571 1001. Our website is westlondonsolicitors.com. West London Solicitors, working with you. ویلکم بیک ٹو دا شو امیگریشن ود طارق. اپنے اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. سب ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل خیریت سے. ایسا ہے کہ میرا آپ سے کوشچن ہے کہ میرے پاس یہ پری سیٹل اسٹیٹس ہے جو مجھے پچھلے سال ملا ہے, لیکن میں یو کے میں کنٹینیوسلی یورپین روٹ کے اوپر پچھلے 5-6 سالوں سے, تو کیا میں سیٹل اسٹیٹس اپلائی کر سکتا ہوں؟ کیونکہ میری شادی ہوئی ہے یہاں کے رولز کے مطابق, میری وائف کے ساتھ 2019 میں ہوئی ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میں کیا کروں, مطلب اپلائی کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا, یا اس کا کیا پروسیجر ہوگا؟ اور دوسرا, میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ میں آیا تو اسٹوڈنٹ تھا, اس کے بعد پھر فیملی ممبر کے لیے میں نے کیس اپلائی کیا 2016 میں, اسٹیٹس ملا, لیکن پھر ہمارا کوئی نہیں ہو سکا. پھر 2000 میری ایک بیٹی تھی, بیٹی کے بیاہ سے ملا, پھر دوبارہ مجھے کسی نے پراپرلی گائیڈ نہیں کیا, تو پھر میں دوبارہ اس یورپین روٹ پر آیا جو مجھے ابھی پچھلے سال ملا. تو اس حوالے سے میں پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے.
ऑलराइट, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। क्योंकि आपने बोला कि बीच में 3 रूट थे, तो मेरे ख्याल से ये फॉर्मेट इस शो का ऐसा नहीं है कि मैं आपसे अब सवाल जवाब करना शुरू हो जाऊँ और फिर क्योंकि फिर मैं आपको ही जवाब देता रहूँगा पूरे शो में। लेकिन मैं जनरली एक बात आपको बता देता हूँ कि अगर आपकी शादी 2019 में हुई थी तो ज़ाहिरी बात है कि आपका जो 5 साल का पीरियड है वो 2019 से स्टार्ट होगा, और जब 2019 + 5 इयर्स आपके हो जाएंगे तो आप सेटलमेंट के लिए एलिजिबल होंगे। उससे पहले अगर आपका जो पीरियड था वो एक तरह से था ड्यूरेबल पार्टनर के तौर पे, तो मैं उसकी आपको थोड़ी सी एक चीज़ बता दूं, क्योंकि कोर्ट ऑफ अपील ने बोला था कि ड्यूरेबल पार्टनर कि हम सिर्फ उस पीरियड को रिकग्नाइज़ करेंगे जिसमें आपको वीज़ा हासिल हुआ है। यानी कि अगर कोई कहता है जी मैं अपनी पार्टनर के साथ 2012 में था लेकिन उसको ड्यूरेबल पार्टनर का वीज़ा 2016 में इशू हुआ है, तो जो उसका कंटिन्यूस रेजिडेंस पीरियड की काउंटिंग पीरियड होगी वो 2016 से होगी, 2012 से नहीं होगी, ऑल्दो दे वर टुगेदर, बिकॉज कोर्ट ऑफ अपील ने कहा है कि जो टाइम होगा आपका EU लॉ के अंडर जो ये रेगुलेशन 2016 थी पहले, वो काउंट होना शुरू होगा जब आपको ड्यूरेबल पार्टनर का वीज़ा इशू हो गया। तो मुझे ये नहीं पता कि व्हेन यू वर विद योर पार्टनर वो वाले पीरियड में आपको ड्यूरेबल पार्टनर का वीज़ा इशू हुआ था या नहीं, बिकॉज आपने खुद बोला कि तारिक भाई मेरी जो शादी है वो 2019 में हुई है। दैट मीन्स 19 के बाद तो आप पार्टनर थे बिकॉज आपके पास वीज़े हैं। तो मुझे वो नहीं पता, पहली बात। और मुझे ये नहीं पता कि वो पीरियड पूरे 5 साल का था, लेकिन जिस तरह आपने बोला कि जी वो पीरियड फिर मेरा ड्रॉप हो गया, फिर आप मुझे नहीं पता चेन रूट डेरिवेटिव राइट वाले रूट पे गए यानी कि बिकॉज आपने बोला मेरी बेटी थी, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। तो मैं ये गैस नहीं कर सकता कि जो आपका ये सारा पीरियड है 2019 से पहले, क्योंकि अगर आप बोल रहे हैं कि अभी मैं सेटलमेंट कर सकूं मीनिंग 2022 में फॉर एग्जांपल, तो जो आपका शुरू ऑफ 22, तो आपका जो 5 साल का पीरियड है वो प्रीटी मच 16 से ऑलमोस्ट हाँ तकरीबन 16-17 से लेके चले हम 16 से कर लेते हैं 21 तक का है 5 साल का पीरियड। अब मुझे इतना तो पता है कि 19 में आपकी शादी होगी तो चलो वो पीरियड मैं आपको दे देता हूँ, लेकिन 16 to 19 के बीच में आपके कौन कौन से वीज़े लगे थे उनमें गैप कितना है वो मुझे नहीं पता, और मैं ये फॉर्मेट नहीं है शो का कि मैं स्पेसिफिक एडवाइस, तो बिकॉज हम एडवाइस इस शो में नहीं दे सकते, तो मैं सिर्फ आपको जनरल इन्फॉर्मेशन दी है। अगर आप किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाएंगे वो आपसे सारे सवाल पूछ ले तो वो आपको बता सकता है कि आया 2022 में बिटवीन 16 to 21 वाले पीरियड की बेस पे आप सेटलमेंट अप्लाई कर सकते हैं, यानी सिंपल एज दैट। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल खैरियत से। अच्छा तारा भाई मेरे 2 सवाल हैं, तो शायद मेरी वजह से किसी और को भी हेल्प हो जाए। पहला मेरा सवाल ये है कि हमारा जो है ना हमने 10 अक्टूबर को डाला था एक्सटेंशन का वीज़ा, ठीक है, अभी तक जवाब नहीं आया उनका। तो बायोमेट्रिक का मैंने पूछना था कि वो खुद वो भेजते हैं या रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, तो कितना टाइम लगता है बायोमेट्रिक के लिए। 10 अक्टूबर को हमने केस डाला हुआ था। एक क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि मेरा एक दोस्त है वो आयरलैंड में, उसको ना टाइप 4 का वीज़ा उसके पास, ठीक है, अभी वो पाकिस्तान गया है, उसकी शादी होनी है, लड़की जर्मन नेशनल है लेकिन रहती यूके में है, ठीक है, तो उसको क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, क्योंकि वो लड़का पहले ना यूके में रहता था, तो उसका ना वीज़ा एक्सपायर हो गया था, तो वो इंग्लैंड में चला गया, तो उसने उधर से अप्लाई किया, उसको वो मिल गया था टाइप 4, जो 3 साल का वीज़ा उसका मिला है, ठीक है, वो 3 साल का वीज़ा उसका मिला है, वो अभी जो है ना वो कहते हैं कि 3 साल के बाद उसको नेशनैलिटी मिल जाएगी। आया कि उसको इधर से अप्लाई करनी चाहिए, सपोज वीज़ा लड़की को यूके में रहती, मैंने बताया वो टीचिंग करती है, तो उसके पास जो है ना वो 18,000 का भी वो इशू नहीं है कोर्स जो होती है वेजेस का, तो वो उसको मशवरा ये है कि वो मशवरा ये पूछना है कि उसको क्या करना चाहिए, उधर वेट करे 3 साल, उसको दिसंबर में 3 साल हो गए नेक्स्ट ईयर, वो नेशनैलिटी के लिए उधर से अप्लाई कर ले या इधर के लिए, क्योंकि उन्होंने फ्यूचर में उनका प्लान यूके में सेटल होना है। तो ये मेरे 2 सवाल हैं प्लीज़। थैंक यू सो मच। देखें, जहाँ तक बायोमेट्रिक की बात आती है, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो आगे जाके आपको होम ऑफिस की वेबसाइट पे या ज़्यादातर आपको सोपरा की वेबसाइट पे जाके अपना बायोमेट्रिक बुक करना पड़ता है। तो मुझे ये नहीं समझ आ रही कि क्यों अभी तक आपके बायोमेट्रिक का आप होम ऑफिस की तरफ से वेट कर रहे हैं डेट का, बिकॉज डेट आप सिलेक्ट करते हैं बायोमेट्रिक की, होम ऑफिस सिलेक्ट नहीं करता। तो अनलेस मैंने कोई मिसअंडरस्टैंड किया आपकी इक्वेशन को, आई डू अपोलोजाइज़, लेकिन जो बायोमेट्रिक की डेट है वो आप ही सिलेक्ट करते हैं, यानी कि जब एप्लीकेशन जमा कर देते हैं तो वहीं से एक टैब आ जाता है बुक एन अपॉइंटमेंट, और आपको उस टैब को प्रेस करना पड़ता है, या एक टेलीफोन नंबर आता है बुक बाय टेलीफोन, और आप बुक करते हैं बायोमेट्रिक को।
تو مجھے نہیں پتا آپ کیوں ویٹ کریں کہ ہوم آفس آپ کو بکنگ کر کے دے گا، بیکاز بایو میٹرک آپ نے بک کرنا ہوتا ہے. تو یہ تو پہلی بات ہوگی پہلے سوال کی. سیکنڈ سوال ایک سیلف ایکسپلینیٹری ہے ایک طرح سے، کہ یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ لڑکا خود کیا چاہتا ہے. اتنا تو آپ نے انڈرسٹینڈ بالکل کر لیا کہ آلدو لڑکی جرمن ہے لیکن وہ EU لاء کے انڈر نہیں آئے گی، وہ FM لاء کے اندر آئے گی، میننگ اس کو 18,600 کی انکم ریکوائرمنٹ میٹ کرنی ہے. لڑکا اگر ادھر آتا ہے اسپاؤس ویزے پہ 2.5 سال کا ویزا، 2.5 سال کا ویزا اور پھر 5 سال بعد سیٹلمنٹ. اور اگر وہ اپنے آئلینڈ میں ہی رہتا ہے تو آف کورس اگلے سال تک پھر یہ لوگ سپریٹڈ رہیں گے، اینڈ دین اونلی دے ول گیٹ ٹوگیدر انلیس شی وانٹس ٹو گو اینڈ لیو ود ہم ان آئرلینڈ. لیکن اگر ان کی انٹینشن ہے ادھر آنے کی تو دیکھیں اس میں میرے خیال سے میں اس حق میں نہیں ہوں کہ میں کچھ بولوں، بیکاز امیگریشن کا تو کلیئرلی کوئی ایشو ہی نہیں ہے دونوں کو، تو اٹس اے پرسنل پریفرنس. اگر وہ ادھر آتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ پھر اس کو وہ جو آئرش نیشنلٹی ہے جو کس بیسس پہ مل رہی ہے میں اس پہ نہیں جانا چاہ رہا، لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ پھر وہ اس کو فورگو کر کے ادھر آ رہا ہے اور پھر 5 سال بعد اس کو یہاں انڈیفینٹ ملے گا، دین اوبیسلی نیچرلائزیشن آگے کی بات ہے. سو آئی تھنک اٹس اے ویری پرسنل ایکویژن فیملی کی. آئی ڈونٹ تھنک آئی ایم ان اے پوزیشن. اور ہاں اتنا میں ضرور بولتا ہوں کہ اپنے فیملی کے اندر فیملی ڈیسیجنز میں نیشنلٹی کو ایشو نہ بنایا کریں، بیکاز آپ اگر ایز لانگ ایز فیملیز ٹوگیدر اچھی بات ہے، ویسے بعد میں اس کا ہو جائے گا. تو وہ ایک میری جرنل اوپینین ہے، نتھنگ ٹو ڈو ود امیگریشن اٹ سیلف. سو آئی وش یو آل دا بیسٹ. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. ہیلو ہیلو جی السلام علیکم. ہلو ہیلو. جی جی ہاں جی سر، سلام، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے سر. وعلیکم السلام. میں بالکل خیریت سے، اپنا سوال پوچھ لیں. سر ہاں جی، مجھے سر ایک بات پوچھنی تھی کہ ہم لوگ 10 ایئر روٹ کے اوپر ہیں، 7 ایئر کے بیس پہ میرے بیٹے کو ہم لوگوں کو یہاں پہ وہ ملا ہے. جی جی تو سر مجھے پوچھنا تھا کہ آج کل جو نیا بول رہے ہیں کہ آفٹر 3 ایئرز اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ہاف ایج اگر بچے نے وہاں کی ہے، ہم لوگ انڈیا سے ہیں، تو اس کا کیا پروسیجر ہے سر؟ میرا بیٹا 2009 میں 11 میں آیا تھا ادھر سے، تو اس کے بعد 2018 میں ہم لوگوں کو جو ہے 10 ایئر روٹ کے اوپر ڈالا گیا تھا نومبر سے. سر ابھی جو 2 ایئرس کے بعد ہم وہ ایلیجیبل ہے پیریڈ کے لیے، اور ہم لوگوں نے یہ بھی سنا ہے کہ جی ہم لوگ خود بھی ایلیجیبل ہیں کہ آفٹر اس کے بعد ہم لوگوں کی ابھی فائل لگی ہوئی ہے سر، اب سیکنڈ جو ہم لوگوں نے ایکسٹینشن کے لیے بھیجی ہوئی ہے سر. تو ہوپ فلی وہ ویزا آنے والا ہے. تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ نیکسٹ ویزا جو ہے سر تو وہ 5 ایئر کا مل جائے گا، اس کا کیا پروسیجر ہے سر؟ آپ بتائیں گے تھوڑا پلیز. اوکے دیکھیں، جہاں تک ایک مس انڈرسٹینڈنگ ساروں کو، اور مجھے نہیں پتہ کس نے پھیلانا شروع کیا ہے کہ پیرنٹس کے لیے کنسیشن نہیں ہے. یہ اگر انڈیفینٹ کوئی بچہ ینگ بچہ کوالیفائی بھی کرے گا تو یہ انڈیفینٹ اس بچے کو ملے گا، اس کے پیرنٹس کو نہیں ملے گا. تو پہلے میں نے یہ پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، تو اس کو تو آپ سائٹ پہ رکھ لیں. اور میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ ابھی تک کوئی ایسا قانون نہیں ہے، یہ کسی نے غلط بات آپ کو بولی ہے یا شروع کی ہے کہ جی بچے کو اگر انڈیفینٹ ملے گا تو پیرنٹس کو بھی انڈیفینٹ ملے گا. دی آنسر از نو. پیرنٹس کو اپنا کوالیفائنگ پیریڈ پورا کرنا ہے. یہ صرف ینگ بچوں کا انہوں نے کنسیشن نکالا ہے کہ وہ ایلیجیبل ہو سکتے ہیں انڈیفینٹ کے لیے اگر وہ 4 کنڈیشنز کو میٹ کریں، جو میں بھی پہلی کال میں بتا چکا ہوں. صرف اس میں یہ ذکر کر دیتا ہوں، اور وہ آپ میرے خیال سے آپ کو تھوڑا اندازہ بھی ہے بیکاز آپ نے خود بولا ہے کہ 2 سال بعد وہ ایلیجیبل ہو جائے گا. تو یہ بولوں گا کہ جہاں تک بات آتی ہے اپلیکیشن ڈالنے کی، اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ طالب علم، میں اس پہ بھی ویڈیو بھی بنا دوں گا شو کے بعد کہ جی کیسے ہم کون سی اپلیکیشن ڈالیں. تو وہ ہوم آفس نے خود بولا ہے کہ اس میں FLRFP آپ اپلیکیشن ڈالیں، اور FLRFP اپلیکیشن میں جو ایڈیشنل کالم ہوتا ہے اس میں مینشن کر دیں کہ جی ہم کنسیشن کے انڈر ڈال رہے ہیں بیکاز جو چار ریکوائرمنٹس ہیں ہمارا بچہ یعنی کہ یہ اپلیکنٹ میٹ کر رہا ہے. تو دس از دا پروسیس کہ آپ FLRFP اپلیکیشن کے اندر ہی سیٹلمنٹ کی ریکویسٹ کریں گے. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. جی جی آپ ٹی وی پہ میری آواز نہ سنیں، اگر آپ ٹیلی فون پہ مجھ سے بات کر لیں اور بعد میں ٹی وی پہ میرا جواب سن لیں. جی 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 اوکے. اچھا مجھے یہ پوچھنا ہے کہ میری بہو کو 5 سال فنش ہو گئے،
تو اس کو ویزا اور 2.5 سال کا ملا ہے, تو ابھی اس کو کون سا وہ اپلائی کر سکتی ہے؟ وہ برٹش پاسپورٹ کا انڈیفینیٹلی کا ویزا اپلائی کر سکتی ہے یا کیا کر سکتی ہے پلیز؟ تھینک یو سو مچ. دیکھیں اگر آپ کی بیٹی آئی ہیں اپینڈکس ایف ایم کے انڈر, ان کو 5 سال اس ملک میں پورے ہو گئے ہیں, تو اگلا سٹیپ جو نارمل ہوتا ہے, آف کورس آپ ایک اور ایکسٹینشن بھی لے سکتے ہیں, لیکن جو سب سے آبویس سٹیپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سیٹلمنٹ کا, کیونکہ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی اسپاؤس ویزے پہ آیا اپینڈکس ایف ایم کے انڈر, جب اپنے 5 سال پورے کر لیتا ہے وہ سیٹلمنٹ اپلائی کرتا ہے, سبجیکٹ ٹو کہ ساری ریکوائرمنٹ سیٹلمنٹ کی وہ میٹ کریں, اور جب سیٹلمنٹ ان کو مل جاتا ہے, اگر ان کے ہسبینڈ برٹش ہیں تو وہ امیڈیٹلی نیشنلائزیشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں, اور اگر ان کے ہسبینڈ برٹش نہیں ہے تو 1 سال ویٹ کرنا پڑتا ہے. جب نیشنلائزیشن مل جاتی ہے تو پھر اس کا اگلا سٹیپ ہوتا ہے کہ آپ برٹش سٹیزن بنتے ہیں اور پھر پاسپورٹ اپلائی کرتے ہیں. تو جو موسٹ آئیڈیل اس وقت سچویشن ہے کہ اگر وہ سیٹلمنٹ کی ساری ریکوائرمنٹ پوری کر پا رہی ہیں, فائنینشیل اور انگلش وغیرہ ریکوائرمنٹ اینڈ ریزیڈنس کی ریکوائرمنٹ, تو بالکل ان کو اپلائی کرنا چاہیے سیٹلمنٹ کے لیے, انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین کے لیے. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, میرا نام ہما شہباز ہے, اور میں نے آج اس لیے کال کی ہے کیونکہ میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ میں نے اکتوبر 2014 میں اسائلم اپلائی کیا تھا اس ملک میں, یو کے میں, اور جو میں نے ون کر لیا تھا اکتوبر 2017 میں, اور پھر میں نے اپنا 14 سال کا بیٹا جو ہے وہ بھی بلوایا تھا پاکستان سے ادھر. اب میں NHS میں ایز اے نرس کام کر رہی ہوں, اور میں نے کونسل کا فلیٹ اپلائی کیا تھا, اور میں ادھر ہی رہ رہی ہوں کونسل کے فلیٹ میں. اب میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ میرا جو ریزیڈنٹ لیو ٹو ریمین ہے, ریفیوجی لیو ٹو ریمین, وہ ختم ہو جائے گا اس اکتوبر میں, تو میں ایلیجیبل ہوں آگے برٹش پاسپورٹ اپلائی کرنے میں, یا کیا پروسیجر ہوگا؟ کیونکہ میں اپنا فلیٹ بھی خریدنا چاہ رہی ہوں, تو مجھے برٹش پاسپورٹ کی ضرورت ہے. تو یہ میرا کوشچن ہے. اوکے, دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ برٹش پاسپورٹ ڈائریکٹلی نہیں ملتا. سب سے پہلے آپ کو سیٹلمنٹ چاہیے ہوتی ہے, اور سیٹلمنٹ کے بعد آپ برٹش پاسپورٹ لیتی ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ کیونکہ نارملی جو ریفیوجی سٹیٹس ملتا ہے وہ 5 سال کا ملتا ہے, اور 5 سال بعد آپ سیٹلمنٹ لیتے ہیں, اور اس کے 1 سال بعد آپ پاسپورٹ کے لیے ایلیجیبل ہو جاتے ہیں. اور پاسپورٹ کا ایلیجیبل ہونے کا یہ مطلب نہیں آپ کو پاسپورٹ مل جائے, بیکاز جب پاسپورٹ کا وقت بھی آتا ہے تو پچھلا 10 سال کا ریکارڈ دیکھتے ہیں, اور اگر اس میں کوئی بھی پیریڈ آپ نے اوور اسٹے کیا ہے تو کہتے ہیں کہ آپ ابھی اپلیکیشن نیشنلٹی کی نہیں ڈال سکتے, بیکاز ہم ریفیوز کر دیں گے آن گڈ کریکٹر ریکوائرمنٹ. تو کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کا سوال تھا میں پاسپورٹ کب اپلائی کر سکتی ہوں, تو پہلا جواب تو یہ کہ پہلے آپ نے سیٹلمنٹ لینی ہے, اور اس کے 1 سال بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ ایلیجیبل بھی ہیں یا نہیں. تو آپ کسی بھی کمپٹنٹ پرسن کے پاس جائیں اور ان سے ڈیٹیل میں بات کر لیں, تو وہ آپ کو بتا دیں گے, کیونکہ شو کا فارمیٹ نہیں کہ میں کیس اسپیسیفکلی آپ سے پوچھوں اور پھر بتاؤں کہ ہاں جی آپ ایلیجیبل ہیں یا نہیں. میں نے انفارمیشن صرف دینی ہوتی ہے. اب مجھے بتایا جاتا ہے کہ طارق بھائی پلیز شو کا ٹائم ختم ہونے کو آیا ہے. میری طرف سے میری کرسمس اینڈ ہیپی نیو ایئر. میں اس لیے بول رہا ہوں, اس سے میں نے بار بار بولا شو کے دوران کہ آپ سے ملاقات اب 5 جنوری کو ہوگی. اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیں, اینڈ ہیو اے ویری نائس ویکیشن, اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات نئے سال میں ہوگی. خدا حافظ.